قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام ٹھہراؤ، طیبات ما احل اللہ لکم، وہ پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے حلال اور طیب. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں جو تقیہ کلام کے طور پر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، واللہ باللہ، عربوں کے ہاں یہ عام رواج ہے. ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ تمہاری مضبوطی کے ساتھ کھائی گئی قسموں کا ضرور مواخذہ کرے گا. فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے. او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اگر تم قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تم پر واضح فرماتا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا اور بت اور پانسے کے تیر، یہ سب گندے کام ہیں اور شیطانی اعمال ہیں، پس تم ان سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید، اب یہ آخری آیت آ رہی ہے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں. 2 پہلے گزر چکی ہیں آیات، ایک سورہ بقرہ میں جس میں صرف یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے. پھر فرمایا گیا کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، لہذا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اب یہ آخری حکم آ رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے. شراب پیے گا، شراب کے نشے میں الٹے سیدھے کام کرے گا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، بغض و عداوتیں پیدا ہوں گی. ایک شخص آپ کے پاس کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور آپ سے تنخواہ لے جاتا ہے، مزدوری لے جاتا ہے، تو آپ کو نہیں دکھتی. لیکن اگر کوئی چانس کی بنیاد پر آپ سے کچھ لے جاتا ہے تو اس پر آپ کو غصہ آتا ہے. غصہ آئے گا تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا اور پھر دشمنیاں بنے گی اور بغض و عداوت کے بیج پڑیں گے. تو یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض و عداوت پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعد آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس کو ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کہیں کہ قرآن مجید میں کہیں شراب کو حرام نہیں کیا گیا، تو بہرحال ان کی مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے سے زیادہ بڑی بات ہے کہ بعد آتے ہو کہ نہیں یہ کہا جائے کہ حرام ہے، تو زیادہ یہ ڈانٹنے کا انداز ہے کہ نو مور، بہت ہو گئی، انف از انف. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. وَاحْذَرُوا، اور برائیوں سے بچتے رہو، ان کی نافرمانی سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھنا ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، کوئی الزام نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فیما طعموا، اس میں جو کچھ وہ کھا چکے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بشرطے کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں. وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں. ثم اتقوا وآمنوا، مزید اللہ سے ڈریں اور ایمان لائیں. ثم اتقوا واحسنوا، اور مزید اللہ سے ڈریں اور مقام احسان پر فائز ہو جائیں. حدیث جبرائیل میں جو 3 لیولز آئے ہیں
اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کا یہاں پر ذکر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک سے اگلے مقام، اگلے سے اگلے مقام پر پہنچنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تقوی ہے۔ جتنا انسان میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے وہ دین میں آگے بڑھے گا، اور جتنا انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے گا اتنا ہی اس کا دین سے، اللہ سے اور ایمان سے دوری کا معاملہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، یہ ذکر ہو رہا ہے احرام کا، کہ احرام کے دوران چونکہ شکار کرنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، یعنی تمہارے جو شکار ہوں گے وہ جانور، شکاری جانور، شکار کیے جانے والے جانور، وہ تمہارے خیموں میں اندر گھس آئیں گے، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہوگی ان کا شکار کرنے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ٹیمپٹیشن کی انتہا ہو جائے گی۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزما کر رہے گا کسی شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو جو اپروچیبل ہوں گے تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے لیے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ہیں وہ جو غیب میں بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو مت شکار کرنا حالت احرام میں۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شکار کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا تاوان اس جیسا ہی ایک جانور ہے جس کا شکار کیا جا سکے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ، اور اس کا فیصلہ دو منصف کریں گے تم میں سے کہ واقعی یہ جانور اسی لیول کا ہے جس لیول کا اس نے شکار کیا ہے، اور اسے پہنچایا جائے گا خانہ کعبہ تک۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اسے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا ان کے برابر روزے رکھے تاکہ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنی غلطی کا خمیازہ بھگت لے۔ عفی اللہ عما سلف، جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرماتا ہے۔ ومن عاد، ہاں جو یہ حرکت دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بالادست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، ہاں حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار۔ دیکھیے آپ زمین پر ہیں تو آپ کے لیے لازم تو نہیں ہے کہ آپ ضرور گوشت ہی کھائیں، آپ دال کھا سکتے ہیں، آپ سبزی کھا سکتے ہیں، آپ کوئی اور چیز جو ہے وہ لے کر کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ سمندر میں ہیں تو آپ کے لیے واحد جو اویلیبل خوراک ہے وہ کیا ہے کہ آپ کوئی مچھلی جو ہے اس کا شکار کریں سمندر میں اور پھر اسی کو آپ کھا لیں۔ زیادہ وہاں حلال کیا گیا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تم پر سمندر کا شکار۔ وطعمہ متاع لکم وللسیارۃ، اور اس کا کھانا فائدے کے لیے ہے تمہارے اور جہاز کے یا کشتی کے دوسرے مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کر کے پیش کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر، قیاما للناس، اجتماعی زندگی کا مرکز و محور، والشہر الحرام والہدی والقلائد، نیز حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، یعنی وہ جو بٹے ڈالے جاتے ہیں جانوروں کے گلے میں، ان کو بھی حرمت والا ٹھہرایا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو جانتا ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، ایٹ دی سیم ٹائم وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف بات کا پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی بتا دو ان کو، واضح کر دو ان پر کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی امپریس کرے۔ اب یہ یعنی جو بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں میری عمر کے یا مجھ سے بھی بڑے یا مجھ سے کچھ کم، ان کے سامنے بڑا واضح کنٹراسٹ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے وہ چیزیں جو بہت معیوب سمجھی جاتی تھیں اب وہ بڑی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شادی کارڈ پر بچی کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، دختر نیک اختر کی شادی۔ اب جو ہیں وہ ہماری بچیوں کے نہ صرف نام بلکہ تصویروں کے پوسٹر جو ہیں وہ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں چوراستوں کے اوپر کہ وہ اسکول میں فرسٹ آئی ہیں اور ہم بھی دیکھ کر انہیں خوش ہو رہے ہیں۔ یہ معیارات کا فرق ہے کہ اب وہ بات اتنی عام ہو گئی کہ اب جو ہے وہ ہمیں برائی معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی گھر میں لینڈ لائن فون جو ہے وہ یا کوئی مرد اٹھاتا تھا یا گھر کی بڑی خاتون اٹھاتی تھی، کسی بچی کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب ہم نے خود اپنی بچیوں کو موبائل فون جو ہے وہ لے کر دیے ہیں کہ وہ کالج لے کر جائے تو کوئی مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکے۔ مسائل پہلے بھی ہوتے تھے لیکن ہمارا ایک معیار تھا، اور اب کرتے کرتے یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ اچھے اچھے دیندار لوگوں کے لیے بھی وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کثرت الخبیث ہے، یعنی جب کوئی بری چیز جو ہے، ناپاک چیز جو ہے وہ بھی کثرت میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کے سامنے آہستہ آہستہ جھک جاتا ہے۔ تو واضح کیا جا رہا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ کسی ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی امیز کرے، کتنی ہی امپریس کرے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے دل والو ہوش مندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور جب قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر تمہارے پوچھنے سے وہ واضح کر دی جائیں گی۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، کچھ گرے ایریا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھول کر نہیں، مصلحتاً گرے چھوڑا ہوا ہے تمہاری آسانی کے لیے۔ سمجھنے بات؟ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، من غیر نسیان، بھول کر نہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید معاذ اللہ تعالیٰ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اگر اس نے کوئی بات واضح نہیں کی تو ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی، اگر وہ واضح کر دی جائے گی تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ بھی حج کرنا چاہیے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی اور منہ دوسری طرف کر لی۔ اس طرف آیا، اللہ کے رسول پھر دوبارہ بھی حج کرنا چاہیے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، منہ ادھر کر لیا۔ ادھر آیا پھر آپ ناراض ہوئے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ قیامت تک کے لیے دوسرا حج بھی فرض ہو جائے گا، اور اگر میں نہ کہہ دوں تو گویا میں ایک نیکی کے کام سے، پسندیدہ کام سے تمہیں روک رہا ہوں گا۔ تو خاموشی جو ہے یہ مصلحتاً ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، البتہ پوچھی تھی ایسی باتیں تم سے پہلی قوم نے، اور پھر وہ ان باتوں کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ ولا جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ
اور نہ ہی کوئی حام۔ یہ کیا تھے کہ مشرکانہ دور میں یعنی وہ اونٹ کے جو 5 بچے، جو وہ اونٹنی جو 5 بچے دے دے اور ان میں سے آخری جو ہے وہ مادہ ہو تو پھر اب وہ آزاد ہے، اب اس کا نہ گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ اس پر سواری کی جا سکتی۔ کوئی اونٹ جو اللہ کے نام پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے ان کا نظر کر کے، اسے کہا جاتا تھا کہ وہ صاحبہ ہے۔ پھر وسیلہ وہ اونٹنی کے جو پے بپے 2 فیمیلز کو جنم دے دے تو وہ بھی کیا ہے۔ اس طرح کی فضول چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے دین کے نام سے منسوب کی ہوئی تھی۔ تو آپ کو مختلف تفاسیر میں ایک ایکسپلینیشن مختلف میں جائے، لیکن حاصل سب کا یہی ہے، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کافر اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے جھوٹ باندھتے رہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن ان کی اکثریت کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، سینسیبل نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی توہمات کو چھوڑ کر، من گھڑت باتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، خواہ ان کے آباء و اجداد کو نہ کوئی علم ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بڑی اہم آیت، اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور کوئی بھٹکنے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے۔ جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اے ایمان والو گواہی کا ضابطہ تمہارے درمیان یہ ہے کہ جب قریب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو بوقت وصیت گواہ بنا لیا کرو، 2 ذوی عدل منکم، 2 عدل والے، وآخران من غیرکم، یا اگر اپنے نہ ملیں، اپنے میں سے نہ ملیں تو کوئی غیر ہی بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر پر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، یعنی جہاں گھر میں تمہیں موت آ رہی ہو پھر تو اپنے اویلیبل ہیں تو اپنوں میں سے 2 گواہ بناؤ عدل والے، اور اگر سفر پر ہو تو پھر کوئی غیر بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ فاصابتکم مصیبت الموت، اور آڑ پڑے تم پر موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، تو وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ پڑے ان پر، اور وہ کہیں قسم کھاتے ہوئے لا نشتری بھی ثمنن، کہ ہم حاصل نہیں کریں گے اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ، ولو کانا ذا قربا، اگرچہ کوئی ہمارا قرابت دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار ہیں۔ فإن عثر علی انہما استحقا، پھر اگر پتہ چلے کہ اس بات کا کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں کسی گناہ میں، فآخران یقومان، تو 2 اور شخص کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور جو قریبی رشتہ دار ہوں میت کے، فیقسمان، وہ بھی قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے، حق ہے، وما تدینا، اور انا اذا لمن الظالمین، اور ہم اگر زیادتی کریں تو ہم ظالم قرار پائیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں شہادت کو علی وجہہا، جیسا کہ اس کا حق ہے، او یخافوا، یا ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسم پر کوئی اور قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص سفر پر تھا، تو اس کے سفر میں عیسائی
ساتھ تھے اس سفر کے. تو جب موت قریب آئی تو اس نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی میرا یہ سامان ہے, یہ تم میرے گھر والوں کو پہنچا دینا. انہوں نے آ کر سامان دے دیا. انہوں نے مسجد میں آ کے قسم کھائی کہ بس یہی ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, بس یہی امانت تھی جو ہم پہنچا رہے ہیں. جب وہ گھر والوں نے سامان کھولا تو اس میں سے ایک چٹ نکل آئی کہ جس میں مرنے والے نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی سارے سامان کی. تو اس میں سے ایک چیز جو ہے انہوں نے غائب کی تھی, وہ چاندی کا لوٹا تھا کہ جو انہوں نے غائب کیا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم بھی آؤ مسجد میں اور تم اپنے ثبوت کے ساتھ قسم کھاؤ کہ یہ ہمارے پاس اس کی تحریر ہے اور ہم اس بات کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے, لہذا ہم اس قسم کے اوپر جو ہے اس گواہی کے ساتھ قسم جو ہے کھانا چاہتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ڈکری دے دی. یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو, فیقولو, اور کہے گا, ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا تھا اپنی قوموں کی طرف سے. قالوا لا علم لنا, تو کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب, تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے, تمہیں سب کچھ پتہ ہی ہوگا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم, جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تیری والدہ پر کی. اذ ایدتک بروح القدس, جب میں نے تیری مدد کی جبرائیل کے ذریعے سے, روح القدس کے ذریعے سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا, تو لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرتا تھا. اب جو کل آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا تذکرہ, تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخی اعتبار سے رفع آسمانی 33 سال کی عمر میں ہو گیا. تو اس پہلی زندگی میں وہ تو بوڑھے ہوئی نہیں. احادیث سے وہ تو پوری تفصیل آتی ہے کہ وہ آئیں گے, باقاعدہ شادی کریں گے, انہیں شادی بھی نہیں کی, ان کے بال بچے ہوں گے اور پھر وہ ایک طبی موت جو ہے وہ مریں گے. تو یہاں بھی اس کا ذکر ہے, تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی ان کو موت نہیں آئی, بڑھاپا آئے گا ان کی زندگی کے اندر. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب اور حکمت کی, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یعنی تورات و انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ, اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی صورت کی ایک چیز, بِإِذْنِ میرے حکم سے, فَتَنْفُخُ فِيهَا, پھر اس میں پھونک مارتے تھے, فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ, پھر میں میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ, اور تم تندرست کر دیتے تھے میرے حکم سے اندھے کو اور پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ, اور جب تم مردے کو نکالتے تھے قبر سے میری حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور یاد کرو جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تم پر زیادتی کرنے سے. اذ جئتہم بالبینات, جب ان کے پاس تم واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. فقال الذین کفروا منہم, تو ان میں سے کافر کہنے لگے, انکار کرنے والے کہنے لگے, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور یاد کرو جب میں نے حواریوں سے کہا تھا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کو حواری کہتے ہیں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور یاد کرو جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کو, ان کے دل میں ڈالا تھا, ان آمنوا بی وبرسولی, کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے دل میں ڈالا تو وہ مسلمان ہو گئے. ورنہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں سوائے ہم میں سے جو کرشیو نسل ہیں, باقی سب ہم کون ہیں, ہندوؤں کی اولاد ہیں یا سکھوں کی اولاد ہیں. تو ہمارے کسی بزرگ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تو انہوں نے اسلام قبول کیا, اور آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا کلام سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں, نماز سے فارغ ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا احسان ہے. تو یاد کرو جب میں نے حواریوں کو وحی کی, ان آمنوا بی وبرسولی, کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر. قالوا آمنا, تو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں. واشہد باننا مسلمون, اور اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں. اذ قال الحواریون, یاد کرو جب حواریوں نے کہا, یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, هل یستطیع ربک, بڑا عجیب لفظ ہے یہ, کیا تیرے رب کی پاس طاقت ہے, تیرا رب استطاعت رکھتا ہے
ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی یہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایمان کے لیول پر تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن عملی طور پر قدم قدم پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے نہیں کر سکتا. تو حواریوں نے بھی وہی کہا جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ حل یستطیع ربک، عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان، ایک تھال اتار دے کھانے کا. قالت اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے حواری کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، مانتے تو ہم ہیں لیکن تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ربا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم تم مانتے نہیں؟ نہیں مانتا تو ہوں لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. ونعلم، اور ہمیں معلوم ہو جائے ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. قال عیسیٰ ابن مریم، آخر کار حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ ماں نے دعا کر دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ بہت اہم مقام ہے، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما دے ہم سے آسمان پر ایک کھانے کا تھال، ایک دسترخوان. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو بن جائے ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے. وآیۃ منک، اور تیری جانب سے کوئی نشانی. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں پرووائڈ کر، تو بہترین پرووائڈر ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، یہ ہے ہم سب کے لیے بڑا اہم. عام طور پر ہمیں خیال آتا ہے نا کہ اوہ بڑی محرومی ہو گئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہم شرف صحابیوں سے محروم رہے. تو وہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. تو اگر کہیں ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے اور ہم معاذ اللہ کفار میں شامل ہو جاتے تو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھ کر، اس کی نشانی کو دیکھ کر نہ ماننا، یہ تو عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. لیکن اس کا امکان موجود ہوتا ہے ہر وقت. تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزل علیکم، میں تم پر اس کو نازل تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا، پھر میں اس کو وہ سزا دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جو میں تمام جہانوں کو میں سے کسی کو نہیں دیتا، کسی کو نہیں دوں گا. اب انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی تو پھر وہ کیا کہنے اسی رہے ایسے تھال، تو وہ پھر دسترخوان نازل نہیں ہوا. یعنی سینسیبل اپروچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی واضح نشانی دیکھے بغیر غیب میں اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا اور ان کا اتباع کرنا، یہ سیف راستہ ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، یہ بھی بہت اہم مقام ہے. اب قیامت کا منظر کھینچا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا، مجھے زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا. ان کنت قلت، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ میری حیثیت ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہتا، لیکن اگر میں نے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا. ان کنت قلت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو تیرے علم میں ہوتی. تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے.
تجھے معلوم ہے کہ زبان سے تو دور کی بات ہے، میں نے تو دل سے بھی یہ نہیں چاہا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر میرے معبود بن جائیں، میرے عابد، میرے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسی، اور جو تو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تو ان پر گواہ رہا، ان میں موجود رہا جب تک میں ان میں تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے پورا لے لیا۔ اب یہاں بھی اردو میں غلط ہم متوفی کہتے ہیں مرنے والے کو، حالانکہ عربی کے لحاظ سے وفا یا فی کے معنی پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، اور وفا یوفی کے معنی پورا دے دینا، اور توفا یا توفا کے معنی پورا لے لینا۔ تو یہاں کیا ہے؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اب اگلی آیت ذرا جھوم کے پڑھیے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کے اس اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دے، بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آل مائٹی، آل وائز ہے، بالا دست، حکمت والا ہے، یعنی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے، کتنا ہی بڑا چودھری بنا پھرتا ہو، تو بعض اوقات اس کو اپنی چودراہٹیں اور اپنے تکبر کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے تو بھی اس کی کانسیکوینسز سے ڈرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سورت شمس کے آخر میں فرمایا گیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، قوم ثمود کو اس نے پیچھ کے رکھ دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا۔ اور یہاں پازیٹیو، کسی بھی ادارے کا جنرل مینیجر تو ہوتا ہے، وہ مالک کے دیے ہوئے قوانین کا پابند ہوتا ہے، لیکن مالک پر کوئی پابند نہیں ہوتا۔ جنرل مینیجر جو ہے وہ سینیئرٹی لسٹ بناتا ہے اور پیش کرتا ہے مالک کے سامنے، مالک کا جی چاہے لسٹ میں جو ٹاپ کا ہے اس کو اپوائنٹمنٹ دے دے، یا سب سے نیچے والے کو دے دے، یا درمیان والے کو دے دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سفارش کر رہے، دونوں میں سفارش ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، اس میں بھی سفارش ہے نا۔ اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بالادست حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک رات تہجد کی نماز میں، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی ڈیوریشن کیا ہوتی تھی؟ آدھی رات، 2/3 رات، یا 1/3 رات۔ ساری رات آپ اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے اور جھومتے رہے۔ میں نے کہا تھا کہ جھوم کے پڑھیے ان آیات کو، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو میری امتیوں کو سزا دے، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بالادست حکمت والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا یوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دن نفع دے گا ان کو، سچوں کو، ان کی سچائی کا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہ جو مادی نوعیت کی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں بھی انسان بہرحال انجوائے کرتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن ایک غلام کی اصل خوشی جو ہے وہ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے۔ لہذا یعنی یہ جو باغات اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور گھروں کے اندر ہر تعیش کا سامان اور بس مزے ہی مزے، مزے ہی مزے، ان کے بعد ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ اور اس کو آپ ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے گھروں میں بڑی وسعت ہے۔ یعنی آج سے 40 سال پہلے فیصل آباد میں سائیکلیں نظر آتی تھیں اور کسی کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، یاد ہے؟ اب اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہر گھر میں گاڑی ہے اور موٹر سائیکلوں کی تو کوئی شمار ہی نہیں۔ لیکن آج سے 40 سال پہلے ہمارے شہر میں شاید سائیکیٹرسٹ کوئی تھا بھی نہیں، کوئی ہوگا بھی تو ایک آدھ جو ذہنی امراض کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور اب سب ٹینشن کے شکار ہیں، بے سکونی، ٹینشن، اس کا ہم سب شکار ہیں مالی اعتبار سے اور دنیاوی نعمتوں کے باوجود۔ تو جنت میں بھی کیا ہوگا؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ریکمپنسیٹ کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، تو پھر اس کو دنیا میں تنگی آتی ہے۔ ہمارے تنظیم کے سینئر ساتھی رحمۃ اللہ بٹر صاحب یہاں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر تھے، اور پولیس کی تنخواہ بھی ان کے دستخط سے جاتی تھی، لیکن دیانتدار آدمی تھے تو ان کے بچے فقیر معلوم ہوتے تھے۔ اب ان کا جو کلرک ہوگا وہ حرام کھاتا ہوگا، اس کے بچے جو ہیں شاید بڑے ویل آف نظر آئیں گے، وہ ان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے بھی ہوتے ہوں گے، پھل بھی ہوتے ہوں گے، کپڑے بھی ان کے اچھے ہوتے ہوں گے۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے جائیں گے اللہ کے بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اصل میں کمپنسیٹ کرتا ہے کہ تم نے مجھے راضی کیا اور کوئی اچھا گھر بھی نہیں بنایا، یہ لو، تم نے طرح طرح کے کھانے نہیں کھائے، یہ لو، تم نے عمدہ لباس نہیں پہنے، یہ لو۔ لیکن اصل جو ہوگی وہاں پر خوشی بندہ مومن کے لیے وہ کیا ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، دیٹس دا گریٹ سکسیس۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، وما فیہن، اور ان دونوں کے مابین بھی، آسمان اور زمین بھی اور ان کے مابین بھی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔